بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی سن رہے ہیں۔ سعادت مند بیٹے کا یہ جواب سن کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی مسرت ہوئی ہوگی اور ان کے عزم کو کتنی تقویت ملی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے خوبصورت بیٹے کو لیا اور جنگل میں پہنچے، ان کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر بے دھڑک چھری چلا دی، اور ندا آئی کہ بس اے ابراہیم، بس اپنا ہاتھ روک لے کہ تو نے اپنے خواب کی عملی تصدیق کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین سعادت میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ اسی کے آنے سے تو سارے عالم انسانیت بلکہ سارے جہان کی سعادتیں وابستہ تھیں۔ کوئی چھری اس کے گلے کو کیوں کر کاٹ سکتی تھی؟ اس حکم سے تو یہ دیکھنا بلکہ سارے جہان کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اس کے سپرد کی گئی ہے جو اس کا اہل ہے اور جو اس بار امانت کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو گئے۔ بنی جرہم قبیلے کے لوگ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، ان کی تعداد میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک بچی کا رشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا۔ یوں آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن یہ خاتون تند مزاج تھیں، یعنی سخت مزاج تھیں۔ کئی سال بیت گئے، تب کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی وفا شعار رفیقہ حیات کی ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے اور اسی اثناء میں حضرت ہاجرہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے آنے والے نوارد مہمان کے ساتھ بے رخی اور سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنی بہو کو کہا کہ جب تمہارا شوہر اسماعیل آئے تو اسے بتانا کہ اس شکل و صورت کا ایک شیخ آیا تھا، اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ آپ علیہ السلام اتنا کہہ کر واپس شام لوٹ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے آپ کو اس بوڑھے شخص کا پیغام پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور فرمایا کہ وہ شیخ میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ دہلیز تم ہو۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس خاتون کو طلاق دے دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ علیہ السلام نے بنی جرہم کی دوسری خاتون سے نکاح کیا۔ یہ خاتون بڑی خوش خصال اور سلیقہ شعار تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے صحرا نشین کنبے کی خبر لینے کے لیے آئے۔ اب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، لیکن ان کی زوجہ نے آنے والے مہمان کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیا اور ان کی خاطر و مدارات کی حد کر دی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وقت کی گنجائش نہ تھی کہ وہ مزید رک کر اپنے بیٹے کی آمد کا انتظار فرماتے۔ روانگی سے قبل آپ نے اپنی بہو کو فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں بتانا کہ اس شکل و صورت کا ایک شیخ آیا تھا اور اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھو۔ جب حضرت اسماعیل واپس ہوئے تو آپ کو اپنے والد بزرگوار کی خوشبو آئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ تو اس نے عرض کی کہ ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اور انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔
یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ میرے والد تھے۔ انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تمہیں اپنی رفیقہ حیات کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھوں۔ تیسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حضرت ابراہیم پھر مکہ میں تشریف لائے اور اس دفعہ بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ملا تھا۔ ایک فرشتے کے ذریعے اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی جہاں کعبہ شریف کی تعمیر مطلوب تھی۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ عرب کی چلچلاتی دھوپ، جھلس کر دینے والی لو اور تانبے کی طرح تپتی ہوئی ریتلی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے یہ دو برگزیدہ بندے اس کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر توڑ توڑ کر اپنے سر پر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور کبھی گارا تیار کر رہے ہیں، اور ابو الانبیاء خلیل اللہ علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والسلام بنیاد میں اٹھا رہے ہیں، دیوار میں کبھی چن رہے ہیں۔ معلوم نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا اس مبارک کام کے مکمل کرنے میں، لیکن گرمی کی شدت اور کام کے کٹھن ہونے کے باوجود باپ بیٹے نے دم اس وقت لیا جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس گھر کی تعمیر پایۂ تکمیل تک پہنچ گئی۔ مقبولیت و اجابت کے ان پرنور گھڑیوں میں اپنا دامن طلب پھیلا کر حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا مانگی، قرآن پاک میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے تو یہ مانگا کہ الہی ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، مجھے اور میرے اس فرزند کو تا دم واپسی اپنے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت خم کرنے کی توفیق بخش، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے التجا کرنے کے بعد آخر میں خدا کی ساری خدائی کے لیے دامن طلب پھیلاتے ہوئے وہ عرض کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے کہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 129۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی ان دعاؤں کو کہ جن پر آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہی تھی یقیناً قبول فرمایا، اور تا ابد حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بلکہ کائنات کی ہر چیز دعائے خلیل الرحمن علیہ السلام کی برکتوں سے آج تک مستفید ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور رسالت اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تعمیل کے بعد خالق ارض و سما نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ آذن فی الناس بالحج، یعنی آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے پروردگار، تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے میں اعلان تو ضرور کروں گا، لیکن میری یہ نخیف یعنی کمزور آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ جواب ملا، آذن وعلی البلاغ، اعلان کرنا تیرا کام ہے اور اس کو لوگوں تک کے کانوں تک پہنچا دینا میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر کھڑے ہو کر حج کرنے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔
حتیٰ کہ جو ابھی مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، انہوں نے بھی اس اعلان کو سنا۔ عالم بالا میں، عالم ارواح میں جو بھی تھا، جس نے بھی اس اعلان کو سنا اور جس نے لبیک اللہم لبیک کہا، وہ حج کی سعادت سے ضرور بہرہور ہوگا انشاءاللہ۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔